ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ توسہ شریف زندگی میں پہلی مرتبہ آیا ہوں اور ہومیوپیتھک برادری کے سامنے گفتگو کرنا، ان کے ساتھ بیٹھنا سچی بات ہے، بہت اچھا محسوس کر رہا ہوں۔ آپ کی محبتیں یاد رہیں گی اور کوشش کروں گا کہ آپ کے ساتھ جو گزرے ہوئے لمحے ہیں میری زندگی کا حصہ رہیں گے، میری یاد میں ہمیشہ آپ رہیں گے۔ اور جو مجھے گفتگو کا موقع ملا ہے، میں کچھ الفاظ ایسے کہہ جاؤں جو آپ کے کلینک میں آپ کے کام آئیں، اللہ کی مخلوق کی بھلائی کے لیے استعمال ہوں، دنیا اور آخرت پوری جو خواہشیں اللہ تعالیٰ آپ کی پوری کرتے ہیں۔ ہومیوپیتھی ایک راز ہے، تو یہ بہت بڑا راز ہے۔ مجھے جہاں بھی گفتگو کا موقع ملتا ہے، جہاں بھی میں ہومیوپیتھک دوستوں کے ساتھ کوئی ملاقات ہوتی ہے، تو بہت سارے ساتھی ایک سوال مجھ سے ضرور کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اپنی کامیابیوں کا راز بتا دیجیے۔ اور میں نے یہ راز پتہ نہیں کتنی جگہوں پہ بتایا ہے، آج پھر آپ سے وہی راز کھول دیتے ہیں، اور راز ہی تو کھولنے کے لیے آئے ہیں۔ وہ جو راز ہے نا، وہ ہے مطالعہ۔ اور جب تک میں مطالعہ نہیں کروں گا، میں آگے کیسے بڑھوں گا؟ میں ہمیشہ کہتا ہوں، میری ہر گفتگو میں یہ لفظ موجود ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی وحی آتی ہے وہ کیا ہے؟ اقرا، پڑھ۔ تو نئے سال کے آغاز میں توسہ آنے کا موقع ملا، تو 2022 فروغ ہومیوپیتھی کا سال کیوں قرار نہ دے دیا جائے؟ اسے مطالعے کا سال کیوں قرار نہ دے دیا جائے؟ تو پہلے تو آپ میرے ساتھ وعدہ کریں گے کہ ہم مطالعہ کریں گے، پھر اس سے اگلی بات کرتے ہیں۔ وعدہ ہے نا آپ لوگوں کا؟ اچھا، وعدہ اس لیے آپ نے کرنا ہے کہ میں نے ایک فیصلہ کیا ہے اپنی زندگی میں نے اپنے اللہ سے یہ بات کی ہے کہ میں ساری زندگی طالب علم رہوں گا، اور جو طالب علم کی موت ہے وہ شہادت کی موت ہے۔ آپ بھی یہ نیت کر لیں، میں نے تو نیت کی ہوئی ہے، میں تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں اور ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ کے سامنے کھڑا ہوں، اور ہمیشہ جہاں مجھے سیکھنے کا موقع ملتا ہے اس موقع کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ تو آج کے بعد ہم نے مطالعہ کرنا ہے۔ اچھا، میں نے زندگی میں ڈاکٹر صاحب اتنی کتابیں پڑھی ہیں نا، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، اتنی میں نے اپنے طالب علم کے اسکول کالج کے دور میں نہیں پڑھی۔ یہ میرے سامنے ایک ڈائری پڑھی ہے، اس سائز کی کتاب جو ہے نا جی، میں سچ پوچھی ایک نشست میں پڑھنے کا عادی۔ میں نے جب کتاب شروع کرتا ہوں، جب تک وہ ختم نہ ہو جائے میں سے چھوڑتا ہی۔ میں اس روانی سے میں نے کتابیں پڑھی، اور بہت ساری ایسی کتابیں پڑھی جس سے مجھے ٹکے کا بھی کچھ نہیں ملا، لیکن میں نے پڑھ دی وہ، میں نے شاید کوئی ایک لائن مل جائے۔ اور بہت موٹی موٹی کتابیں پڑھی جہاں سے 4 5 کام کی باتیں مجھے ملی، اور پھر کچھ ایسی کتابیں پڑھی جن کی زیر اور زبر بھی مجھے اچھی لگتی ہے۔ تو پہلے تو کتابوں کی ترتیب جو ہمیشہ میری گفتگو کا حصہ ہوتی ہے وہ لگا دیتے ہیں کہ آپ نے پڑھنی کیا ہے، کیسی کتابیں پڑھنی ہے، کون کون سی کتاب، تاکہ بوجھ نہ ہو۔ بہت ساری کتابیں پڑھیں لیکن اس کے بعد آپ پھر اسی الجھاؤ کا شکار ہیں۔ تو سب سے پہلے میں جہاں کسی ایسی جگہ پہ جاؤں جہاں میری پہلی گفتگو میں کتابوں کی ترتیب بتاتا ہوں۔ سردیاں لمبی راتیں ہیں، آج سے آپ نے مطالعے کا وعدہ کیا ہے میرے ساتھ، تو میں آپ کو آسان سی کتابیں لکھوا دیتا ہوں جو آپ نے پڑھنی ہیں۔ اور سچ پوچھئے میرے ساتھ وابستہ بہت سارے ایسے ڈاکٹر جن کی پریکٹس 3 4 تھی، اب کچھ لوگ سینچریوں پہ بھی ہیں، 50 اور 60 اور 70 پیشنٹ ان کے ڈیلی ایوریج بھی ہیں۔
تو میری آپ سے میرا وعدہ میں آپ کے پاس پھر آؤں گا انشاءاللہ، اور جب آپ کے پاس آئیں گے سبق بھی سنیں گے اور یہ بھی پوچھیں گے کس نے مطالعہ کیا، ٹھیک ہے نا؟ اچھا مطالعہ میں نے اچھا بہت ساری ایسی کتابیں ہوں گی جو بہت اچھی کتابیں ہوں گی جن کا میں مطالعہ نہیں کر سکتا، جن تک میری رسائی نہیں ہوگی. میں وہ بات کروں گا جو میں نے کیا ہے. مجھ سے بہت قابل موجود ہیں اور ہر جگہ پہ موجود ہوتے ہیں، لوگوں کے پاس بڑا علم ہوتا ہے، لیکن جب سٹیج پہ میں گفتگو کر رہا ہوتا ہوں میں اپنی ذات کی بات کر رہا ہوں اور میں اس دائرے کی بات کر رہا ہوں جس کے اندر میں موجود ہوں، جو اس علم کی بات کر رہا ہوں جو اللہ نے مجھے دیا ہے، اس محدود علم کی بات کر رہا ہوں. بہت وسعت والے ساتھی موجود ہوں گے، میں ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں. میں ہمیشہ ان کے لیے دعا گو رہتا ہوں. لوگوں نے بڑا ہومیوپیتھی کے لیے کام کیا اور میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے حصے کا کام کروں. اپنے حصے سے زیادہ کام نہیں کر سکتا، لیکن جو میرے پاس موجود ہے بہت سارے راز کھول کے جاؤں گا، بڑا فائدہ ہوگا. اچھا ڈاکٹر عابد صاحب ہیں سرگودا والے، ان کی 4 کتابیں ہیں. میں کیونکہ نام لکھوانا شروع کروں گا ٹائم زیادہ لگے گا، میں مختصر کروں گا. ڈاکٹر عابد صاحب کی 4 کتابیں ہیں، ڈاکٹر فتح شیر صاحب کی 4 کتابیں. اس کے بعد آپ نے ایلن کی نوٹس پڑھنی ہے، اور یہ جتنی ادویات کا تذکرے ہوں ان کتابوں میں، فتح شیر صاحب کی کتابوں میں اور عابد صاحب کی کتابوں میں، ایلن میں، یہ آپ نے بورک سے پھر پڑھنی ہے. بورک سارا نہ پڑھیں، وہی پڑھ لیں جن کا تذکرہ کتابوں میں موجود ہو. لیکن جو بورک سے آپ نے سیکھنا ہے نا، جو سب سے قیمتی بات آپ سے کرنے لگا ہوں، بورک کی جو ابتدائی چند لائنیں ہیں نا، ابتدائیہ، اسے آپ نے 4-4 5-5 مرتبہ پڑھنا ہے، توجہ سے پڑھنا ہے. یہ بڑی کام کی باتیں لکھی ہوتی ہیں آغاز میں. جب آپ یہ پڑھ لیں تو پھر وہ راز آپ کو بتانے لگا ہوں جس سے میں نے پھر بہت اڑان پڑی ہومیوپیتھی کے بعد، وہ ہے نیش لیڈر. جب آپ ڈاکٹر ٹی بی نیش کی کتاب پڑھیں گے لیڈرز، کمال ہو جائے گی. وہ آپ کو سلیقہ سکھائے گا کہ آپ ایک دوائی کو دوسرے کے ساتھ موازنہ کیسے کرتے ہیں، تفریق کیسے کرتے ہیں. اور یہ راز ہے، اور یقیناً یہی راز ہے جو راز میں نے سیکھا ہے. پھر میں نے کامیابیاں سمیٹی ہیں. اگر میں سینکڑوں پیشنٹ کی پریکٹس کرتا ہوں تو یہ میں نے کام کی باتیں ان سے نکالی. میں ساتھ ساتھ گھڑی دیکھ رہا ہوں، بے فکر ہو جائے. گردے میں بات کر لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کو وقت کم تھا، ڈاکٹر صاحب سے میں نے بہت کچھ سیکھا، میں نے بہت سارے ساتھیوں سے سیکھا ہے. اچھا میرے پاس گردے کے حوالے سے، نکارہ پن کے حوالے سے، ڈاکٹر صاحب میں نے 29 کریٹینائن کا کیس بھی الحمدللہ اللہ کی رحمت سے ٹھیک ہوا ہے، بے ہوش مریض ہو. اچھا میں نے جو میں چونکہ مختصر کی بات کر رہا ہوں، جو کام کی دوائیاں میں آپ کو بتا رہا ہوں. اوپیم کام کرتی ہے وانیم میں، یہ جن کے گردے ڈیلیسس پہ ہیں، جو کریٹینائن بڑھا ہوا ہے، اگر آپ کو اوپیم کی علامات مل جائیں. اوپیم کیسے ہوتا ہے؟ ایک افیمی کا نقشہ ذہن میں لے آئے نا، جب کریٹینائن یوریا بڑھے گا تو نائٹروجنی مادے بڑھیں گے تو بیچارہ اس ذہن ایسے ہی ہوگا نا. تو آپ ذرا توجہ دے لیں. اوپیم وانیم دے دیں ہر 3-4 روز بعد، یقین جانی کمال ہو جائے. پلس وہ دے دیں با کیا مریض کو ٹھنڈے پانی کی طلب ہے، یک ٹھنڈے پانی کی، اس کے یہاں سوجن ہوگی، فاسفورس دے دیں وانیم میں 4 روز بعد، یہ بھی کمال ہو جائے گی. جہاں پیاس موجود نہیں ہے، مریض کا سانس پھولتا ہے، گرمی لگتی، ایک پس 200 میں ڈیلی ایک خوراک دے دیں، یہ سارے کریٹینائن یہ وہ نیچے آ جائیں گے. حیران کرنا کتنی دوائیاں ہوگی جی. مریض کو پیشاب نہیں آ رہا، اسے گرمی بھی نہیں لگ رہی ہے، پس کی طرح کوپر مارس وانیم میں دے دیں 3-4 روز بعد، 5 دوائیاں ہو گئی، آپ کے بہت سارے کیس ٹھیک ہو جائیں گے. لوگوں کو گردے واش نہیں کروانا پڑے گا، آپ کے لیے دعائیں ہوگی مریضوں کی. ہومیوپیتھی مشکل ہے یا آسان ہے؟ اور اس سے آسان تو ہو ہی نہیں سکتی. یہ انگلیوں پہ ہے نا، ایسے جس طرح کسی دور میں پہاڑے پڑا کرتے تھے. اور میں نے ایسے ہی کیا ہے. وہ آپ نے ڈاکٹر صاحب کو 2 منٹ گئے تو میں دیکھا کہ میں نے 3 مریض 2 منٹ میں دیکھ لیتا ہوں. اچھا اس کے ساتھ آپ میازم لگا دیں، ٹیوبر لگا دیں، کارسی لگا دیں، میڈرینم لگا دیں، ٹائیفائڈ رہا ہے تو ٹائیفوڈینم لگا دیں. کتنا آسان ہو گیا جی. آگے بڑھے تھوڑا سا. شوگر کے بڑے مریض ہیں جی. میں مختصر، مجھے جب وقت ختم مجھے کہتے ہیں میں اسی وقت بند کر دوں گا. میری راستے میں بات ہو رہی تھی، میں نے کہا شوگر کا بڑا مریض ہے اور بڑے لوگ بیچارے انسولین پہ ہوتے ہیں، تو اللہ نے
ایسا کرم کیا ہے، میں نے پچھلے 10-15 سال میں بہت سارے لوگوں کی انسولین سے جان چھڑائی ہے، ایلوپیتھک میڈیسن سے جان چھڑائی ہے، اور بعض لوگوں کی ہومیوپیتھی سے بھی جان چھڑائی ہے، اور شوگر ٹھیک ہے ان کی. تو یہ راز بھی بتائے جاتے ہیں، کام آئے گا. میرے اخروی زندگی میں نیکیاں جمع ہوتی رہیں گی، صدقہ جاری رہے گا میرے لیے. سب سے پہلے تو آپ اینٹی میازمیٹک میڈیسن دیں گے. دیکھیں جہاں خاندان میں شوگر چل رہی تو کون سی دوائی دیں گے؟ کارسینوسینم 1 دے دیں ہفتے میں ایک خوراک. میں اپنے معمول کی بات کروں گا، جس ساتھی کا تجربہ مجھ سے مختلف ہو اپنا جاری رکھے، بلکہ اگر کسی کے پاس اس سے بہتر تجربہ ہو تو میری خواہش ہوگی وہ بھی میں اس سے بھی حاصل کرنا چاہوں گا کچھ. کارسینوسینم دے دیں. اس کے ساتھ میں 2 دوائیاں زیادہ تر استعمال کرواتا ہوں. جہاں کھچاؤ موجود ہو، پٹھوں میں سون پن موجود ہو، اور یہ اکثر ہوتا ہے جی، کاسٹیکم، یہ میں 4 روز بعد دیتا ہوں ورنے میں. جہاں کھچاؤ موجود نہ ہو، کمزوری اور قبض اور ایسی کیفیت، وہاں پلمبا بیٹ ورنے میں دے دیں 4 روز بعد. 3 دوائیاں ہوگی نا، میازم، کاسٹیکم، پلمبا بیٹ، اور چوتھی دوائی ہے الیکزون. اس کے ساتھ جس دوائی کی سمٹم آپ کو مریض میں مل رہی ہیں وہ ساتھ دیتے ہیں. آپ فیل ہی نہیں ہوں گے ڈاکٹر صاحب. میں مریض کو کہتا ہوں 2 ماہ تک آپ کو افاقہ شروع ہو جائے گا شوگر کا، اور اس کے بعد ایسا ایسا انسولین کم ہوتی جان چھوٹ جاتی. دیکھیں اس میں ساری زندگی ایلوپیتھی لینی ہے. آپ اسے کہیں صبر کے ساتھ. مجھے لوگ پوچھتے ہیں جی کتنا عرصہ دوائی کھانی پڑے گی؟ میں کہتا ہوں ایلوپیتھی کتنا عرصہ کھاؤ گے؟ کہتے ہیں ساری زندگی. میں کہتا ہوں مجھ سے سوال کیوں کر رہے ہو؟ ساری زندگی والے سے جان چھڑوا دیں گے، صبر کر لیں ذرا. جلدی ہے تو وہ کھا لیں، صبر ہے تو ہمارے پاس آ جائیں. یہ شوگر کا پروٹوکول ہے پورا. اور یقین جانیے آپ آج شام اگر اپنے کلینک پہ بیٹھے تو یہ شروع کر دیں، اور پھر یوسف انصاری صاحب کو بتا دینا 6 ماہ میں بھی یہ کامیابی ملی. ٹھیک ہے جی. لوگ ہومیوپیتھی یہ نزلے زکام کا علاج نہیں، اسے بہت اگلی چیز ہے یار. چلو نزلے زکام کی بات، آج کل کے موسم میں آپ کے پاس بڑا مریض آئے گا بخار شگار کا، آرسینک بیلیڈونا 30 ملا کے دیتے رہے، 90% کیس ٹھیک ہو جائیں گے. علامات ہی نہ لیں، بغیر علامات کے دے دیں. آپ کہیں گے نزلے زکام کے لیے نہیں بتایا. آگے چلتے ہیں جی. گندم کی الرجی کے بڑے کیس ہیں آج کل، ایسا بڑھ رہے ہیں. ایسے ہی نہیں، لوگ کہتے ہیں جی یہ آٹومین ڈیزیز ہے جی، یہ ٹھیک نہیں ہوتی جی، ساری زندگی گندم نہیں کھانی. ایسے ہی کہتے ہیں نا جی. آج سے آپ گندم کی الرجی کا علاج پہلے میرے ساتھی کر رہے ہوں گے، لیکن میں بہت آسان کہہ دیتا ہوں. جس طرح شوگر کو آسان کر دی اسی طرح آسان کر دیتی ہے. کیا ہوگا جی؟ سب سے پہلے میازم لگائیں. سورینم سورت پیشنٹ، سورینم بڑا کام کرتی ہے. اگر مریض دبلا پتلا ہے تو ٹیوبرکلینم. اچھا یہ 1 میں دے دیں دونوں. سورینم آپ 10-15 روز بعد ریپیٹ کر سکتے ہیں، ٹیوبر 15-20 روز بعد یہ ریپیٹ کر سکتے ہیں. اگر مریض دبلا پتلا کمزور ہے، خون کی کمی کا شکار، لیسیتھینم 3x بلا علامت دے دیں. ہر مریض کو دے دیں. آپ کے بہت سارے کیس تو یہی لیسیتھینم نکال دے گی سورینم اور ٹیوبر کے ساتھ. اچھا یہاں بھی آپ الیکزون دے دیں 30 میں صبح دوپہر شام، بلا علامت دے دیں. ڈاکٹر صاحب آپ کو کیس کی سمجھ نہیں آئی نا، الیکزون اور لیسیتھینم 3x دے دیں، الیکزون 30، آپ کا کیس نکل جائیں گے. میازم لگا دیں، ٹیوبر اور ساتھ سورینم جو بھی ہے. آسان ہو گیا نا جی. اگر مریض کو گیسز زیادہ ہیں، مریض کا گٹھا سا جسم ہے، قد کم ہے، تو آپ لائکوپوڈیم دے دیں 30 میں صبح شام دے دیں. پھر گندم کی الرجی اس سے بھی ٹھیک ہو جائے گی. مریض کے پیٹ میں کیڑے ہیں، اس کے یہاں ہلکے بنے ہوئے ہیں، چہرے پہ بچے کے سفید دھبے سے ہیں، آپ اسے سائنا دے دیں، پھر بھی گندم کی الرجی ٹھیک ہو جائے گی. یار اتنا آسان کام ہے، یہ تو انگلیوں میں گرنے کو کہتے ہیں جی لا علاج ہے. میرے پاس ایسے مریض ہے تو چہرہ دیکھ کر نسخہ لکھ دیتا ہوں، چل باہر ہو. اور مریض کہتا ہوں 5 15-20 دن کے بعد آپ نے روٹی کھانی، روٹی کھاتے ہیں بچے. آسان ہے مشکل ہے؟ تو ہومیوپیتھی سے زیادہ آسان کام ہی کوئی نہیں. لیکن ایک کام کرنا پڑتا ہے، مطالعہ کرنا پڑتا ہے، اور مطالعے کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نماز کا ٹائم نہیں ابھی ہے سر، جب ہو کہاں ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ ہو گیا جی گندم کی الرجی. چلو میں آپ 1 منٹ اور 2 منٹ اور لوں.
جیسے گندم کی الرجی کے حوالے سے ہو گیا، شوگر کے حوالے سے ہو گیا، اچھا کینسر کا کیس آ گیا. اچھا کرنا کیا ہے؟ میازم لگائیں یار. ہم گھبرا جاتے ہیں یہ کینسر کا کیس آ گیا، اور نہیں گھبرانا یار. اچھا میازم لگاتے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ کینسر کس جگہ کا ہے، جگر کا ہے، گردے کا ہے، پھیپھڑے کا ہے، بلڈ کا ہے. آپ اس کے متعلقات ادویات ڈھونڈ لیں. رحم کا ہے، ڈھونڈی جا سکتی ہے نا جی. میازم آپ نے لگایا ہے، ساتھ جو آپ نے مریض کے عضو کے متعلقہ ادویات ہیں ان میں سے ایک دوائی نکال لیں. ساتھ دھماسا کیوں دے دیں، مریض کی جو سمٹم ہے، غالب سمٹم ہے، ساتھ وہ دے دیں. لو جی آپ کو کینسر ٹھیک ہو جائے. لوگ کینسر سے گھبراتے ہیں نا کہ کینسر بھی ٹھیک ہو جائے گا، اور پھر کوئی ہے مشکل ہے. بلڈ کینسر کا علاج کرتے ہیں جی آج، اور کل سے آپ بلڈ کینسر کے اسپیشلسٹ. آسان کر دوں نا، جس طرح یہ کیا ہے شوگر کو، جس طرح یہ گندم کی الرجی کو. بلڈ کینسر کا علاج ہومیوپیتھی میں اتنا آسان ہے آپ تصور ہی نہیں کر سکتے، اور میرا خیال میں اس میں کبھی فیل ہی نہیں ہو رہی. اور پتہ نہیں کتنے مریض ہیں جو الحمدللہ دعائیں دے رہے ہیں ٹھیک ہو چکے ہیں. بلڈ کینسر کی کون سی دوائی ہے؟ کتابیں جو لکھتی ہیں ایک ہی تو دوائی ہے، سیانوتس. پڑھی ہے نا آپ؟ کتابیں نکال لیں، ایک ہی دوائی لکھی ہے یار. کارسی دے دیں، ساتھ سیانوتس دے دیں. مریض کو ہوگا کیا خون کی کمی، وینیڈیم ساتھ دے دیں، دماسا دے دیں. آپ حیران ہو جائیں گے یار یہ وہی کیس تھا. ہم اس چکر میں پڑے کہ کھانسی نہیں روک رہی جی، ڈاکٹر صاحب نزلے کی دوائی دے، پیشنٹ کی دوائی دسے. بہت اگلی چیز ہے یار. یہ بلڈ کینسر کا پورا پروٹوکول ہے، اور اب کبھی فیل نہیں ہوگا. ڈاکٹر صاحب نوٹ کر لیں، مریض کی جو علامات بنتی ہیں، جو غالب علامات، وہ دوائی دیں، اس کے ساتھ سینوتھس دیں، اس کے ساتھ وینیڈیم دیں، خون کی کمی، ساتھ کارسینوسین لگا دیں مرنے میں. سینوتھس 30 میں دیں، میں 30 میں دیتا ہوں، وینیڈیم 30 میں دیتا ہوں. پوٹینسی بھی ساتھ ہوتا ہے. کوئی مشکل نہیں؟ اگر مشکل ہے تو اور آسان کر دیں. کریں گے نا یہ کام؟ نزلے زکام سے اوپر اٹھے گا. 2022 کامیابیوں کا ساتھ ہے نا. یہ آپ نے عہد کس چیز کا لیا ہے؟ فروغ ہومیوپیتھی کا. آپ سب لوگ کون ہیں؟ ہومیوپیتھ. میری آپ کے ساتھ محبتیں رہیں گی، دعائیں رہیں گی، آپ میری دعاؤں میں شامل رہیں گے. ہم نے مخلوق خدا کی خدمت کرنی ہے، کسی ہوئے طبقے کی خدمت کرنی ہے، اور مل کے کرنی ہے.